وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے جمعہ شروع ہونے سے پہلے آپ سب کو مسجد میں جمع فرمایا ہے. جمعے کا بڑا پاس و لحاظ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے کہا گیا، شیخ ابن عثیمین شیخ فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ جمعے کے دن منبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہو، اگر کوئی آ کر سلام کرتا ہے اور اس کا سلام کے جواب کوئی دیتا ہے تو دونوں کا جمعے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کچھ کیا نہیں، آنے والے نے سلام کیا، بیٹھنے والے نے سلام کا جواب دیا، فقد لغوت، اس نے بیکار کام کیا، دونوں کے جمعے کا ثواب چلا گیا. اچھا، جمعے کے دن کرنا کیا ہے؟ آپ بیٹھ کر صرف خطبہ سنیں. کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اسے خاموش رہنے کی تاکید بھی اگر آپ کریں گے تو جمعے کا ثواب چلا جائے گا. صرف خطیب کو دیکھنا اور اس کا خطبہ سننا ہے. فقد لغوت، بیکار کام اگر آدمی کرتا ہے تو جمعے کا ثواب اس کا چلا جاتا ہے. بہرکیف اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جمعے کا ثواب عطا فرمائے، جو بڑی بڑی ثواب، بڑے بڑے اجر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کا ترجمہ ہم پہلے سن لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، من تبعیض کے لیے، جیسے انگریزی میں آپ سم آف دا پیپل، ذرے لوگ ایسے ہیں. اب میرے بھاشا میں بولو تو میں بولوں گا ذرے لوگ ایسے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اوروں کی محبت، اوروں کو اپنا مددگار، اوروں کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے. وہ زمانے میں مشرک تھے جو وہ زمانے کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، جیسے قرآن نے سورہ نوح میں ذکر کیا وَدًّا وَسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. بڑے بڑے بت تھے جو نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتے تھے. اور مکے کے صحن میں، کعبۃ اللہ کے صحن میں حبل، لات، منات، عزا، اسعاف، نائلہ، یہ سارے بڑے بڑے بت تھے. جیسے آپ یہ گلی میں نکل جائیں، جگہ جگہ کوئل نظر آئیں گے، اس میں مندر، اس میں وہ رکھے ہوئے ہوں گے، ویسے ہی وہ زمانے میں بھی تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے آج کل کے زمانے میں مشرکین کا حال ہے، انہوں نے عمارتیں بنا لی ہیں، آستانے بنا لے ہیں، درگاہ بنا لیے ہیں، قبر بنا لیے ہیں جہاں چادریں چڑھتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ زمانے کے مشرک ہوں، چاہے یہ زمانے کے مشرک ہوں، یا یہ زمانے کے لیٹسٹ لوگ ہوں جنہوں نے اپنے سینوں میں
پارٹیوں کی محبت سجائی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی پارٹی میں آ جاؤ، اللہ کی پارٹی ہی غالب آنے والی ہے، جیتنے والی ہے۔ یہ کیسی محبتیں تم اپنے دل میں سجائے رکھے ہو؟ تمہارے دلوں میں ایک کیسی پارٹی بازی ہے، کیسے پارٹیوں کی محبت ہے، کس کی پارٹی میں جا رہے ہو؟ ہم نے تمہارے سینوں میں دل اس کے لیے تو نہیں دیا تھا۔ ذرا ٹٹول کے دیکھو اللہ کی محبت کی تناسب فیصد تمہارے دل میں کتنا ہے، پارٹی بازی کتنی ہے، اس پارٹی سے محبت کی وجہ سے اپنوں سے کتنی دشمنیاں تم پال رہے ہو، اس پارٹی سے محبت کی وجہ سے کیا کیا کرشمے تم کر رہے ہو۔ بولا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی وہ طرف جاتے ہیں، ان کی عبادت اور پوجا پرستش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا ذرا غور سے دیکھیے، یحبونہم، وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کئی محبتیں اس کے دل میں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے جب تک چھوٹا ہوتا ہے، ساری دنیا ایک طرف، بچے کے سامنے اس کے ماں باپ ایک طرف ہوتے ہیں۔ باپ کی محبت ان کے دل میں رچ بس جاتی ہے، ماں کی ممتا، باپ کی شفقت اس کے سامنے سب کچھ ہوتی ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر بیوی سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرنے لگتا ہے، دوست و احباب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت جدا گانا ہے، نبی کی محبت الگ ہے، دین اسلام سے محبت الگ ہے۔ یہ محبت کے الگ الگ خانے ہیں جس سے کسی کی کسی کو ٹکراؤ نہیں ہوتا، اسلام منع بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سب سے زیادہ ابو بکر کو چاہتا ہوں۔ بولا کہ عورتوں میں کسے چاہتے ہیں؟ بہت ساری بیویاں اللہ کے نبی کی ہیں، لیکن کہا کہ میں سب سے زیادہ عائشہ کو چاہتا ہوں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی۔ اب یہ نہیں سوچا نہیں دوسرے لوگ کیا فیل ہوں گے، کیا ہوگا، نہیں، جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری بیویوں سے کہہ دیا دیکھو جہاں تک حق دینے کی بات ہے میں سب کو حق برابر دیتا ہوں، لیکن دل میرے قابو میں نہیں۔ دل کبھی کسی پر زیادہ آ جاتا ہے، کسی پر کم آتا ہے، لیکن حق دینے میں کوئی کمی نہیں، حق ساروں کا دیں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ سے جتنی محبت کرنا ہے اتنی محبت یہ اپنے ان لوگوں سے کرتے ہیں، کوئی پتھروں کی مورتی سے کر رہا ہے، کوئی کسی قبر سے کر رہا ہے، کوئی کسی آستانے سے کر رہا ہے، کوئی کسی پیش روا حکمران سے کر رہا ہے، کوئی کسی پارٹی سے کر رہا ہے، اور کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اسلام اس کا اصول اور قانون ہے الحب فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض، یعنی کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے دوستی کرو۔ سب سے پہلی پریارٹی، سب سے پہلی چیز ہمارے دلوں میں یہ ہونا چاہیے، ہم اس پارٹی سے محبت کریں گے، اس آدمی سے محبت کریں گے جو دیندار ہوگا، جو مسلمان ہوگا، اہل ایمان میں سے ہوگا، جو متقی ہوگا۔ ہاں، جب اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو کچھ ضروری چیزیں، اب ووٹنگ کا زمانہ ہے، ساروں کو ووٹ ڈالنا ہی ہے، ووٹ ہمارا حق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی حکومت آئے جس حکومت کے ایام میں ہم آزادی کے ساتھ رہ سکیں، بے قصور مسلمانوں کے گھر بلڈوز نہ کیے جائیں، بے قصور مسلمان گرفتار نہ ہوں، ہر مسلمان بچے کو جاب ملے، ہر بچہ مسلمان بچہ ایک اچھے رعایتی فیسوں کے ذریعے اسکول اور کالج میں پڑھ سکے، ہر بیمار کا علاج ہو سکے، اور کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کی عزت کو خطرہ ہو، ساری جگہ امن و امان ہو۔ ہم ایسی گورنمنٹ چاہتے ہیں۔ تو اسلام حق دیتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، ہر مسلمان ڈالے،
ہر عورت ڈالے، بھلے وہ بوڑھی عورت ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے حق کا استعمال کرے، لیکن کس کو دے؟ اسلام نے اس کے گائیڈ لائنز بھی بتا دیے کہ جس کو مسلمانوں کے ایشوز سے محبت ہو، جو مسلمانوں کے حق پر بات کرتے ہوں، جو اسلام کو باقی رکھنا چاہتے ہوں، مسلمانوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہتے ہوں، جو مسلمانوں کے جو بھی معاملات ہیں، مشکلات ہیں، اس پر وہ کھل کر گفتگو کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو آپ ووٹ ڈالیے، ایسے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت پیدا کیجیے۔ اس پر سوچنا چاہیے، اس پر ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، ووٹ میرا حق ہے، لیکن اس کا استعمال میں وہاں کروں گا جہاں اسلام کی شان و شوکت ہو، مسلمانوں کی عزت نفس کا خیال ہو، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہو، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنا کاروبار اور تجارت کر سکتے ہوں، جن پر کوئی پابندیاں نہیں ہوں۔ یہ اسلام مجھے حق دیتا ہے کہ میں اپنے حق کا استعمال کروں۔ دوستو عزیزو، محبت کا معیار بھی ایسی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدمی کسی ایسی جگہ، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں لوگ عجیب عجیب دیوانے ہو رہے ہیں، مرد کے مرد، عورتوں کی عورتیں عجیب دیوانے ہو رہے ہیں، کوئی خوشی میں ناچ رہی، کوئی گا رہی، بولا کہ اسلام آپ سے ایسا نہیں کہتا کہ چلو آپ، عورتوں سے نہیں کہتا، ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کا استعمال کیجئے، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بازار میں نکل جائیں، ہاں آپ بازار میں نکل جائیں کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں، ہم ہی نہیں چاہتے۔ آپ اپنا ووٹ ضرور دیجئے، لیکن اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال کیجئے، اپنی عزت و آبرو کا بھی خیال کیجئے۔ دوستو عزیزو، ہم اس دل میں کس کی محبت رکھیں، اس کا معیار یہی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے کہا کہ جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں، مسلمانوں کے جو پرابلم ہیں، مسلمانوں کی جو رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے آپ کے دل میں تھوڑی ہمدردی ہونی چاہیے، سمپتی ہونی چاہیے۔ آپ کے دل میں آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ میں کہیں غلط چیز کو سپورٹ تو نہیں کر رہا ہوں۔ میں سارے مسلم نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کو محبت دینے کا ایک معیار ہے۔ آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں۔ میرا یہ خطاب، میری آواز سارے نوجوانوں کے لیے۔ آپ یوتھ ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ میں محمد بن قاسم بھی ہیں، طارق ابن زیاد جیسے لوگ بھی ہیں، ثمامہ بن اثال جیسے لوگ بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جیسے وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے مالداری دی ہے۔ آپ سے اسلام کی شان و شوکت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط لوگوں کے ہتھے آپ چڑھ جائیں، غلط نعرے آپ کے زبان پر آ جائیں، غلط پارٹی بازی ہونے لگے جس کی وجہ سے آپس میں دشمنی، منافرت، حسد، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف۔ نہیں، اسلام ایسی باتیں تو نہیں کہتا۔ ہم سب ایک ہیں، ہمارا مقصد بھی ایک ہے، ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ تو ہر مسلم اور غیر مسلم کا ہم احترام کرتے ہیں، جان و مال کا احترام کرتے ہیں، جان و مال کی تحفظ کرتے ہیں۔ اسلام ہم سے اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ تو میں سارے مسلم نوجوانوں سے کہوں گا، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ، یہ میں سارے نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ اپنے سینے میں موجود دل کو ٹٹول کر دیکھیے۔ آپ کے سینے میں جو دل ہے اس میں بہت ساری محبتیں ہیں، بہت ساری دلی لگاؤ بھی ہے۔ تو ذرا ٹٹولیے، دیکھیے کہ کیا آپ کے دل میں اسلام کی حالات اور آج مسلمانوں پر جو حالات گزر رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی کوئی فکر ہے؟ آپ کے دل میں کیا اس کے تعلق سے بھی آپ کے ذہن و فکر میں کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، جاؤ 7 راتیں چل کر جاؤ۔ کتنے؟ 7 نائٹس، 7 رات چل کر جانا ہے، جا کر وہاں ایک قبیلہ ہے اس کو اسلام کی دعوت دینا ہے۔ مانتے نہیں مانیں گے تو ان کو گرفتار کرو، اسلام کا اصول یہ تھا اس زمانے میں۔
کہا کہ محمد بن سلمہ گئے اور سارے لوگ بھاگ گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ایک نوجوان کو گرفتار کیا جو اس قبیلے کا سردار تھا. اس قبیلے کا سردار تھا، ان کو گرفتار کیا، وہاں سے لے کر آئے. اور وہ جو نوجوان نکلا تھا بھیس بدل کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے گرفتار کر کے لائے اور مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا. وہ زمانے میں کوئی جیل نہیں تھا جیسے آج کل جیل کا سسٹم ہے، ڈسٹرکٹ جیل، سینٹرل جیل، بہت سارے جیل ہیں. وہ زمانے میں مسجد ہی سب کچھ تھی. لایا، پلر سے باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر پوچھا. ان کا نام تھا، ہر بچہ جانتا ہے، ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ. ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر پوچھا کہ ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے، یعنی تمہاری کیا رائے ہے، کیا خبر ہے، کیا فیصلہ ہے؟ تو ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے کہا عندی خیر. اللہ کے نبی، وہ تو ایمان نہیں لائے تھے لیکن پوچھا کہ آپ میرے سے کیا پوچھتے ہیں؟ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، بہت اچھا آدمی ہوں. عندی خیر ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک معصوم کو قتل کریں گے. اگر آپ مجھ کو رحم کر کے چھوڑ دیں گے تو میں بھی بڑا لوگوں پر رحم کرنے والا ہوں، میں بھی کتنے لوگوں کو معاف کریا ہوں. ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اور کہا نہیں، اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو بولو، ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں، مجھے چھوڑ دو. ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا. اللہ کے نبی نے پہلے دن سنا، دوسرے دن یہی سوالات ہوئے تو دوسرے دن صحابہ سے کہا اطلقوا ثمامہ، ایسا کرو ثمامہ بن اثال کو چھوڑ دو. صحابہ آئے، رسیاں کھول دی، وہاں سے ثمامہ بن اثال نکلے. قریبا من نخل، بہت قریب میں ایک کھجور کا باغیچہ تھا، اس میں گئے، اچھی طرح نہایا، واپس آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کے سردار تھے، ناز و نعم میں زندگی پلی تھی، بھاگ جاتے. اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تو بھاگ جاتے، وہاں سے فرار ہو جاتے، لیکن گئے، نہایا، پھر واپس آئے. اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی کہا اللہ کے نبی میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں، عمرے پر جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ارادہ ہے، آپ عمرے پر جائیے. مدینے میں مسلمان ہوئے اور مکہ عمرے کے لیے گئے، اور مکہ ابھی کافروں کے زیر تسلط تھا. اور مکہ جب پہنچے تو کافروں نے ثمامہ کو دیکھا کہ یہ یمامہ کا سردار، یمامہ کا بڑا سردار لیڈر جو بنو حنیفہ کا سردار ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے. کہا لیکن اس کا طریقہ بدل گیا ہے. کہا قد سبوت، ثمامہ کیا تم بددین ہو گئے ہو، دین بدل لیا ہے؟ ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں بددین نہیں ہوا ہوں. اور ساتھ ساتھ مکے والوں سے کہا کہ دیکھو، اگر تم محمد کے دین پر، محمد نے جو پیغام اللہ کی طرف سے لایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، وَلَوْ حَبَّةً مِّنْ حِنْطَةٍ، یاد رکھو یمامہ سے جو گیہوں تمہارے پاس ایکسپورٹ ہو کر آتا ہے، ایک دانہ گیہوں بھی تم کو نہیں ملے گا. کتنے سال ہوئے اسلام لائے ہوئے؟ ارے ابھی تو چند دن کی بات ہے، چند دن ہوئے اسلام لائے ہیں، لیکن اسلام کی محبت دل میں کیسے رچ بس جاتی ہے. اسلام کے لیے ہر قسم کا داؤ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان بچہ بھی ایسے ہونا چاہیے. ایک مسلمان بچے کے دل میں، ایک مسلم نوجوان کے دل میں اسلامی مفادات کی اتنی محبت ہونی چاہیے. اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں، نیک لوگوں سے محبت کریں، اپنے مسجدوں سے محبت کریں، اور اپنے علماء سے محبت کریں جو اللہ کا دین پھیلاتے ہیں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ زندگی بھر علماء کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں یہ بدگوئیاں کرتے رہتے ہیں، وہ شیخ ویسے، یہ عالم ویسا. ارے تم کل مر جاؤ گے، میں مر جاؤں گا، میرا جنازہ یہاں رکھا جائے گا، تو وہ کیسے جنازہ پڑھائے گا؟
جو عالم جنازہ پڑھائے گا وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ زندگی بھر یہ مجھے گالیاں دیتا رہا، یا اللہ تو اسے بخش دے. یہ بولے گا؟ میں تو نہیں بولوں گا. کون بولے گا اس کو؟ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ مغفرت کی دعا کریں گے اس کی. تیرا جنازہ رکھا ہوا ہے، زندگی بھر علماء کو بدگوئی کرتا رہا، نیک لوگوں کو تو برا کہتا رہا، نیک لوگوں سے تیری دشمنیاں رہیں، داڑھی والوں سے تیری دشمنیاں رہیں، مسجد کے ذمہ داروں سے، خدمتگاروں سے تیری دشمنیاں رہیں. یہ لوگ کیا تیری مغفرت کی دعا کریں گے؟ قبر میں اتاریں گے، تیرے قبر میں مٹی ڈالیں گے تو کہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. ارے عقل کے ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو. ہم لوگ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے جنازے کی نماز 40 موحد پڑھ لیں اس کی مغفرت کی گارنٹی ہے. اسی لیے آس پاس رہنے والوں سے محبت کریں ایمان کے بلبوتے پر، اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ثمامہ بن اسال کی محبت کو دیکھیے. میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا، آپ ایک مسلمان باپ کے بیٹے ہیں، ایک مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں. آپ کی ساری ہمدردیاں ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے، ایسی جماعتوں سے ہونی چاہیے، ایسی پارٹیوں سے ہونی چاہیے جو اسلام کے لیے سود مند ہوں، اسلام کے فائدے کو مد نظر رکھتی ہوں، مسلمانوں کا فائدہ کرتی ہوں اور مسلمانوں کی ایشوز پر بات کرتی ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا معیار نہیں. ہم ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ گانے والوں کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، نعرہ بازی کریں. یہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے. اسلام کبھی ہمارا اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے. ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ہمارا اصول یہی ہے کہ اسلام کے لیے جو جیتا ہے ہم اس کے لیے جیتے ہیں. اور اسلام کبھی یہ نہیں منع کرتا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، جس ملک میں ہو، اس ملک کے وفادار رہیں. اس ملک کی فضاؤں میں ہم سانس لیتے ہیں، اس ملک کی زمین سے اڑنے والی اناج ہم استعمال کرتے ہیں، اس ملک کا دانہ ہم کھاتے ہیں. اس ملک کے ساتھ ہم وفادار رہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں، اس ملک کا جو قانون ہے اس کا احترام کریں، اس ملک نے جو جو آزادیاں ہمیں دی ہیں اسے استعمال کریں. دوستو عزیزو، بات ہماری ساری وہی رک جاتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ سے آپ کیوں محبت کریں؟ اب اگر کوئی نوجوان ہم سے کہہ دے اللہ سے میں کیوں محبت کروں، ارے ہم کہتے ہیں اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماں باپ کو اور تم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اللہ یہ ہوائیں چلاتا ہے جس سے تم سانسیں لیتے ہو. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، کون ہے تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے زمین کے اندر سے پانی نکال کے تمہارے حلق میں اتارتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا، یہ دن رات لانے والا، کبھی رات جاتی ہے کبھی دن آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہاری بیوی بنائی، تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے یہ پیارے پیارے معصوم اولاد سے تمہیں نوازا، جسے گود میں لے کے تم محبت کرتے ہو. کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جو نعمتیں تم کو ملی ہیں وہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے. میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوانوں، اللہ کی نعمتیں کھا کر کسی اور کا گاؤ گے، کسی اور کی جے جے بولو گے، کسی اور کی محبت اپنے دل میں سجاؤ گے؟ اللہ کا کھا رہے ہو، کس کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ارے یہ کیا کیا کہیں اس ممبر سے، ہم کیسے ان کا ہم تذکرہ کریں؟ یہ ممبر رسول جہاں سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، عقل سمجھنے کے لیے کافی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ہاں ہمیں محبت ضرور ہے، ہمیں ہمارا دلی لگاؤ ضرور ہے، لیکن ہر اس آدمی کے ساتھ جس کے دل میں امت کی تھوڑی سی ہمدردی ہو، ہم اس سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ کو اسلام سے ہمدردی ہے، ہم کو آپ سے ہمدردی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، ایک گاؤں سے کہیں اور گاؤں جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ درمیان راستے میں اسے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ وہ گاؤں میں ہمارا ایک دوست ہے، اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ بولا کہ کیا بات ہے، کچھ لینا دینا ہے، کچھ پیسے لینے دینے ہیں؟ بولا کہ نہیں، وہ نیک بندہ ہے، مومن ہے، میں اس لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اگر تم اس مقصد کے لیے جا رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جیسے تم اس مومن بندے سے محبت کرتے ہو۔ دوستو عزیزو، مجھے آپ کو دل آزاری نہیں کرنی ہے، آپ کو تکلیف نہیں دینا ہے، آپ کو دلی تکلیف نہیں دینا ہے، بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ یہ جو دلوں میں ہم نے محبتیں سجائی رکھی ہیں، اس کو تھوڑا جگہ خالی کریں، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بسائیں۔ کبھی آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے، جاب ملنے میں مشکل ہے، بیماریوں سے شفایابی نہیں ہو رہی ہے، گھر کے کوئی پرابلم ہے، تو کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دیکھیے، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیے، دیکھیے کیسے کام پورے ہوتے ہیں، کیسے آپ کے کام نکلتے ہیں، کیسے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کیسے آپ کو دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب سجدے کی حالت میں ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ دوستو عزیزو، کسی اور سے امید اور آس مت لگائیے، کوئی آپ کو کچھ نہیں دے گا، آپ کی جوانی سے، آپ کے اس ٹائم سے، آپ کے جذبات سے کھلواڑ کرے گا لیکن وہ کچھ نہیں دے گا۔ دینے والا احکم الحاکمین ہے، دینے والا آسمان و زمین کا رب ہے، اس کی محبت اپنے دل میں بسائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، حدیث میں کہا ذاق طعم الایمان، ایمان کا ٹیسٹ اگر چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کیجیے۔ صرف دنیا داروں کی محبت میں پڑھ کر، دوسری چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اپنوں سے دشمنیاں مول لیں، اپنوں سے اختلافات مول لیں، اپنے سے دشمنیاں مول لیں، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ آپ اپنے دل کی صفائی کریں، میں اپنی دل کی صفائی کروں۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خامخواہ دشمنیاں کرتے ہیں، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا، بہت سارے لوگ ہم سے بھی دشمنی کرتے ہیں، آپ سے بھی دشمنی کرتے ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس سے ہم نے کیا لیا ہے۔ اس کے جیب سے کبھی ہم نے ویلٹ چھین لی ہے، کبھی اس کی پراپرٹی ہم نے چھین لی ہے، کیوں خامخواہ میرا دشمن ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کل اللہ کے پاس آئے گا تو ایسے آدمی کا گریبان ہوگا، اللہ کے سامنے ہم شکایت کریں گے، یا اللہ اس نے خامخواہ ہم سے دشمنی مول لی تھی، ہماری سمجھ میں نہیں آیا جب تک زندہ تھے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ کتنی بہترین دعا ہے، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو بخش دے۔ اللہ سے محبت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ نہیں، میرے کتنے گناہ ہیں مجھے معلوم ہے یا میرے رب کو معلوم ہے، آپ کے کتنے گناہ ہیں آپ کو معلوم ہے یا آپ کے رب کو معلوم ہے۔ اللہ نے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ آپ میری عزت کرتے ہیں، شیخ صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ بھائی وہ بھائی، اگر اندر کی بات معلوم ہو جائے تو آپ مجھے سلام تک نہیں کریں گے، میں آپ کو سلام تک نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ستار ہے کہ اس نے آپ کے میرے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔
اسی لیے ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ عفو ہے، وہ کریم ہے، وہ گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ایسے اللہ سے محبت کرو، ایسے اللہ سے محبت کرو، دیکھو تمہاری زندگی کے کام کیسے ہو جاتے ہیں، کیسے اللہ تمہاری زندگی کے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں۔ ایک صاحب ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی وہاں سے جاتے ہیں، اللہ کے نبی سے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے ان کو بتایا کہ اللہ کے لیے تم ان سے محبت کرتے ہو؟ بولا کہ نہیں بتایا۔ بولا کہ ان کو بتا دو کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ فوراً گئے، بولا کہ دیکھیے میں اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرے جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ دوستو عزیزو، خاص کر مجھے نوجوانوں سے کہنی ہے، آج کل جو کچھ چیزیں سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں ان سب سے میں کہوں گا کہ اس دنیا میں جیتے ہوئے کچھ اصول کی پابندی ہمیں کرنی ہوتی ہے، اور اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمارا سارا جسم بنایا ہے، اس نے زندگی عطا کی ہے، نوجوانی عطا کی ہے۔ اس نوجوانی کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے پہلا حق ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، اور اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کی محبت میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی محبت میں کوئی شراکت دار نہ ہو، ویسے نہیں جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک حصہ، غیروں کے لیے ایک حصہ، لات منات عزا بتوں کے لیے ایک حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالص اللہ کا حق ہے، اس کے حق میں کسی کو شریک نہ کریں۔ میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلم نوجوان اپنے اخلاق کی حفاظت کریں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جاگزین کریں، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کی دل کی حالت کیسے ہوتی ہے۔ آپ سجدوں میں جائیں، اللہ سے مناجات کریں، راتوں میں تہجد میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ آپ کی زندگیوں کو چمکا دیں گے، آپ کے مستقبل کو سنوار دیں گے۔ میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ شروع ہی سے ہم اللہ کو اپنا محبوب بنائیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سجائیں۔ میری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، اللہ سے اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کی آزمائش میں، واقع افق میں اللہ ہی سے مانگتی رہیں، اللہ ہی سے اپنی شکایت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 30 آیتیں نازل کر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بری ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی دعا کرتے ہیں جیسے اللہ نے سکھایا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار اعلیٰ ہم سب کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو مومن ہوئے ہیں ہمارے بھائی ان کو بھی بخش دے، اور ان کے اور ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غل، یا اللہ کسی مسلم اور مومن کے تعلق سے ہمارے دلوں میں حسد اور دشمنی مت رکھ، نہ رکھ۔ اس کی دعا آپ کریں، اس کی دعا ضرور کریں، اٹھنے سے پہلے دعا کریں کہ میرے دل میں کسی مومن اور مسلمان کے خلاف غل، حسد، دشمنی، بغض و عداوت ہرگز نہ ہو۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اے ہمارے رب تو بڑا رؤوف ہے، شفیق ہے، اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ یا اللہ ابھی جن حالات میں ہم جانے والے ہیں، یا اللہ سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ متحد ہو کر یعنی دل جمعی کے ساتھ یکسو ہو کر کسی ایسی لوگوں کو ووٹ دیں جن سے مسلمانوں کو فائدہ ہو،
جو مسلمانوں کے لیے اچھا سوچ سکیں، مسلمانوں کے لیے ترقی کے لیے وہ راستے کھول سکیں۔ یا اللہ ایسی جماعت کو غالب فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری پیشانیوں کو اپنے قبضۂ قدرت میں لے لے۔ یا اللہ ہمیں نیکی کی طرف گامزن فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بے قصور مسلمان ظالموں کے قید میں ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ ان کی عورتوں پر بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ دنیا میں جو بھی پریشان مسلمان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں یا میری آواز سننے والوں میں جو بھی اپنی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں، یا اللہ تو رزاق ہے، سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بچے جو کسی جاب کی تلاش میں ہوں، یا اللہ انہیں اچھے جاب، اچھے تاجر بنا دے، انہیں اچھی نوکریاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے جو امتحان لکھے ہوئے ہیں، کچھ کے رزلٹ آ چکے ہیں یا کسی کے باقی ہیں، تو یا اللہ انہیں اچھے نمبرات سے کامیابی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔